بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات پر ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں آئندہ 2-4 روز کے اندر 11 جنوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ 11 جنوری کافی امپورٹنٹ تاریخ بنتی جا رہی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظر نامے کے لیے اور معاشی منظر نامے کے لیے۔ گیم از آن، اور کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اور ایک بہت بڑا جو پلان بنایا گیا تھا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو آؤٹ کرنے کا، وہ پلان بدستور اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ وہ پلان، وہ ساری پلاننگ، وہ سازش، وہ سب کچھ ابھی تک نہ صرف گلے میں اٹکا ہوا ہے، بلکہ وہ نہ نگلا جا رہا ہے نہ وہ اگلا جا رہا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر بھی دیکھ لیا، لیکن عمران خان اس وقت تک، جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ عالمی پذیرائی حاصل کر چکے ہیں، اور عالمی سطح پر ہر میدان میں وہ پذیرائی حاصل کر چکے ہیں، توجہ حاصل کر چکے ہیں، اور یہی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے کہ آخر کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے، اس سارے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اور مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے، پاکستان کا آئین ہے، آئین کے اوپر عمل کیا جائے، قانون کو مانا جائے اور ان کی سیاسی حیثیت کو مانا جائے، پاکستان کے عوام کی ول کو مانا جائے، اور جو پاکستان کی جنرل ول ہے اس وقت پبلک کی، اس کو تسلیم کیا جائے، سر خم تسلیم کر کے فیصلے کو مانا جائے، اور ایک ملک میں صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ فرد واحد یا چند لوگ اس کو ہائی جیک کر لیں۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان جتنا بھی ویک ہے، کمزور ہے، جتنی بھی اس وقت فاشسٹ سوچ اپلائی ہو رہی ہے، اس کے باوجود پاکستان کا نظام اتنی سخت رکھتا ہے کہ وہ مزاحمت کر سکے، اور پاکستان کا سسٹم اس وقت مزاحمت کر رہا ہے، اور آکسیجن کہیں نہ کہیں سے آکسیجن مل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کو ختم کرنے والے سارے گیس نہیں ہیں، یعنی کہ منفی گیس نہیں ہے، اچھے گیس بھی، اچھی توانائی بھی مل رہی ہے۔ بہرحال میرے سامنے کچھ خبریں ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک پلان کیا تھا کہ جی کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیں ریٹرننگ افسروں کے ذریعے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اے ڈی سی آر، اے ڈی سی جی، اے ڈی سی سی، اے ڈی سی آر، ان ساروں کے ذریعے کروا دیے، نوکرشاہی کو استعمال کیا جائے، تو وہ کوئی بات بنی نہیں، اور میجورٹی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے، اور میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اب کراچی، پہلے تو میں نے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ، راولپنڈی، لاہور ہائی کورٹ، خیبر پختونخوا کا بتایا کہ وہاں سے کیا ریمارکس آ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاغذات ریجیکٹ کیے گئے، اور نہ یہ پہلے کامیاب ہونا تھا پلان، نہ اب کامیاب ہوگا۔ یہ میرے سامنے کراچی کا ایک پڑا ہے، الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی پڑی ہے۔ جج ہیں جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف امیدواروں کی اپیلوں سماعت کی، جس میں انہوں نے ٹریبیونل نے این اے 243 پی ٹی آئی امیدوار سبحان ساحل، این اے 242 پی ٹی آئی امیدوار امجد آفریدی، این اے 219 حالہ سے پی ٹی آئی امیدوار مخدوم فضل، اور پی ایس 113 سے پی ٹی آئی امیدوار حسنین چوہان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے، اور جو فیصلے تھے آر اوز کے وہ مسترد کر دیے۔ اب اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ ذرا اس کے ریمارکس ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے پیپلز پارٹی کے رؤف احمد کی بھی ریٹرننگ افسر کے خلاف فیصلے اپیل منظور کر لی، جبکہ آزاد امیدوار رفیہ حسن کو پی ایس 126، آزاد امیدوار فضاد ذیشان کو این اے 237 اور پی ایس 98 ایسٹ سے آزاد امیدوار دیدار علی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ یعنی آر او کے تمام فیصلے جو ہیں وہ کالعدم ردی کی ٹوکری میں چلے گئے۔ اپیلوں پر سماعت کے دوران الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس عدنان الکریم نے کہا کہ کیا جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ریٹرننگ افسروں نے شوقیہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں۔ مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس عدنان الکریم نے کہا کہ جب ریٹرننگ افسران دوربین لگا کر حقائق کی ٹھیک نشاندہی نہیں کر سکے تو ہم کیسے کریں، اور جج نے امیدواروں سے مکالمہ کیا کہ جاؤ بابا، جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کرو۔ یہ اطلاعات جو ہیں
یہ ملک بھر سے آ رہی ہیں، تمام ہائی کورٹ سے آ رہی ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کے آنریبل ججز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے ایکچوئل سچویشن۔ اب اسی لیے جب انہوں نے یہ پلان بھی ناکام ہوا کہ کاغذات نامزدگی بھی والا کام بھی ختم نہیں ہوا، یہ پروجیکٹ بھی نہیں چلا، پنجاب میں بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، اور کاغذات منظور ہو رہے ہیں اور امیدوار واپس آ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو پیرل یہ کام کیا، پیرلل وہ یہ کیا، سینٹ میں جو قرارداد لے کے آئے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اب جو سینٹ میں اجلاس کی جو قرارداد تھی انتخابات ملتوی کرنے کی، اب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دی گئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا اجلاس وہ کہتے ہیں جی جلد بلایا جائے گا، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کل جو ورکنگ ڈے شروع ہو رہا ہے منڈے سے، اس میں کسی دن بلایا جائے گا، کیونکہ وقت کم ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو جائیں گے۔ تو 95% امید واپس آ گئے پاکستان تحریک انصاف کے اوریجنل، اور اسی لیے جو ٹکٹوں کا فیصلہ ہے وہ بھی اسی لیے ہولڈ کیا ہوا کہ پہلے ذرا جو الیکشن ٹریبیونل تک کا انتظار کر لیا جائے، ان کا فیصلوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جلد اجلاس بلایا جائے گا۔ ملک میں سیکورٹی کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ قرارداد کا متن تھا مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ پر حملے ہوئے چھوٹے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم چلانے کے لیے موزوں نہیں قرارداد۔ تو یہ قرارداد کے یہ قرارداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، قرارداد بھجوا دی گئی ہے تھرو پراپر چینل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرارداد صدر مملکت کو بھی بھجوائی گئی ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ اب اس میں اگلی بحث شروع ہو چکی ہے جی کہ کیا اس قرارداد کی بنیاد پر آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، تو اس قرارداد کی بنیاد پہ الیکشن تو نہیں روکے جا سکتے۔ آئین اور قانون کی نظر میں اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ ایک رائے ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لیکن اگر اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر آپ چاہیں تو جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جانا ہے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اسی بینچ میں جس بینچ نے 8 فروری کو الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، اور جب یہ تاریخ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر مملکت نے مل کر اس کا تعین کیا تھا۔ لہذا اس پہ اب بحث چل رہی ہے کہ آیا یہ اس قرارداد پہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے قرارداد کو نفی بھی کر دی گئی ہے، اور اس قرارداد کی نفی کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے ایک اور قرارداد پیش کر دی ہے، اور انہوں نے اس قرارداد کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سینٹ کی قرارداد کے وقت صرف 14 سینیٹرز موجود تھے، اور سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں۔ تو 14 سینیٹرز کے کہنے پر، یعنی کہ ہاؤس ہے 100 سینیٹرز کا، تو 100 میں سے 14 لوگ جو ہیں، اور اس وقت کورم بھی پورا نہیں تھا۔ اب یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے کہ کورم پورا نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ قرارداد منظور کی گئی، لیکن جو قاعدہ کہتا ہے، قاعدے ضابطے کی کارروائی، اس میں یہ ہے کہ کورم کی نشاندہی جب تک نہ کی جائے اس وقت تک اجلاس چلتا رہتا ہے۔ بہرحال اب اگلی قرارداد ظاہر ہے وہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی وہ اس گیم کا حصہ تھے۔ اب اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی، جماعت اسلامی بھی ایگریسولی اس بات کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کی اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کی، اور انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ بریف کیا ہے کہ اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب کے نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، ایک کہا یہ تھا، اپنی پارٹی کو ہدایت کی تھی کہ ہم نے اداروں سے نہیں ٹکرانا، نہ ہی ہماری اداروں سے لڑائی ہے، نہ ہی جوڈیشری کے ساتھ اور نہ ہی فوج کے ساتھ، اور نہ ہی ہم نے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کوئی براہ راست ایسا تاثر بھی دینا ہے کہ ہماری کوئی جھگڑا ہے آرمی چیف کے ساتھ یا چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران شیر افضل مروت صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، اور انہوں نے سٹیٹمنٹ جو ان کو دی تو انہوں نے سیدھا چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹ کیا۔ اس میں مسائل آ رہے تھے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کی ہدایت پر
ایک نیا اسٹیٹمنٹ نیا نوٹیفیکیشن پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب خان اور شبلی فراز اور رؤف حسن اور ایڈوکیٹ محمد شعیب شاہین، ان 5 لوگوں کو نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ ان 5 لوگوں کی گفتگو کو سمجھا جائے گا، یعنی کہ ان 5 رہنماؤں کی جو گفتگو جب بھی یہ کریں گے تو صرف اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس کے علاوہ کسی رہنما کی گفتگو کو اور کسی رہنما کے بیان کو پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تصور کیا جائے گا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس لیے اب ذرا کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو وہ کرتے ہیں، ٹوسٹ کرتے ہیں اور وہ میچ نہیں، اسپاٹ فکسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو اور فوج کو اور جوڈیشری کو آمنے سامنے لایا جائے۔ تو لہٰذا یہ بات، اور جو میری سورسز یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ آف دا ریکارڈ بھی بیک ڈور چینل پہ بھی یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ گفتگو کہ ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جی، ایک اور اقدام اٹھایا گیا ہے نگراں حکومت کی طرف سے، اور نگراں حکومت جو ہے مکمل طور پہ اس وقت وہ اب غیر جانبدار تو لفظ بہت چھوٹا لفظ ہے، تو وہ بھی اس پارٹ کا جانبدار حکومت یعنی کہ جو نگراں حکومت ہے وہ بھی اب اس پارٹ کا حصہ بن چکی ہے، اس پلاننگ کا حصہ بن چکی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ اب الیکشن جو ملتوی کرنے ہیں جی وہ کس بنیاد پہ کیے جائیں؟ معاملہ وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان درمیان میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کو رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ کے اختیارات پہ قدغن لگائی جائے، سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ مینج نہیں ہوتی اور جوڈیشری مینج نہیں ہوتی اور جوڈیشری اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی الیکشن ملتوی کرنے کے لیے، تو پھر الیکشن ملتوی کرنے کے لیے جوڈیشری کے اختیارات جو ہیں وہ سلب کر لیے جائیں اور عدلیہ کے اختیارات پہ قدغن لگا دی جائے، اور عدلیہ کے اختیارات پہ جو قدغن لگتی ہے وہ لگتی ہے ایمرجنسی لگانے پہ، ایمرجنسی، اور فائنینشیل ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، جنرل ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، طریقے سوچے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن اگر پوسٹ پون ہوتے ہیں تو پھر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ 11 جنوری کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو جو 11 جنوری کا معاملہ ہے وہ ہے جی آئی ایم ایف کا اجلاس ہونا ہے، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو اگلی قسط دینے کا فیصلہ کرنا ہے، قسط دی جائے $70 کروڑ کی یا نہ دی جائے۔ تو 11 جنوری کا انتظار کیا جا رہا ہے، 11 جنوری کو دیکھا جائے گا، اور اگر اس وقت تک معاملات عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اور بیک ڈور چینل پہ مینج ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر مینج نہ ہوئے تو پھر دوسرا اگلا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔